آپ کو وسوسہ آتا ہے کہ کہیں آپ کی جو دعائیں ہیں یا آپ کی استغفار، جو آپ کی توبہ ہے یا آپ کی تہجد ہے، وہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہے، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کی زندگی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں اور آپ کو راستے بند نظر آ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ وظائف کر رہے ہیں لیکن چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں، اور آپ کو وسوسہ آتا ہے کہ کہیں آپ کی جو دعائیں ہیں یا آپ کی استغفار، جو آپ کی توبہ ہے یا آپ کی تہجد ہے، وہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہے، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کا ڈر، جو ہمارے لیے ہماری مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ سوچیں گے تقویٰ استغفار ہو سکتا ہے، تہجد ہو سکتا ہے، دعائیں ہو سکتی، تقویٰ سے بھی انسان نکل سکتا ہے. جی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ میرا تقویٰ اختیار کریں، میرا ڈر اختیار کرے، ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچے کہ میرے رب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، میرا رب کہیں اس سے ناراض تو نہیں ہوگا، کہیں اس کی وجہ سے مجھے جہنم تو نہیں ملے گی، کہیں اس کی وجہ سے مجھ سے کوئی حرام کاری تو نہیں ہو جائے گی. آپ اس کام کو اللہ کے لیے جو آپ غلط ہے وہ چھوڑ دے تو پھر اس کو ہی تقویٰ کہتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ آپ کی مصیبتیں اگر بڑھ رہی ہیں تو آپ کو ایک سائن ہے کہ آپ کا اچھا وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا. لیکن یہ سائن آپ کے لیے کب ہے؟ جب آپ اللہ کو منانے کی پرزور اور پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آپ استغفار بھی کر رہے ہیں، گناہوں پہ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے نفلیں بھی پڑھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی الحمدللہ آپ کی ہے، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے جو آنسو ہے وہ بہا رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کی چیزیں نہیں سدھر رہی ہیں، تو خوش ہو جائیں. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. آپ کا رب کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے. ہاں، ہم اپنے رب کو ضرور چھوڑ دیتے ہیں. ہماری زندگی میں مشکلیں آتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں مولانا کے پاس، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ان کو غلط ایڈوائزز دیتے ہیں. کچھ لوگ خود یوٹیوب پہ ہیں جو بتاتے ہیں کہ میں آپ کو بسم اللہ کا نقش دوں گا، اس کو پڑھ لیں یا اس کو لٹکا لیں، یا یہ تصویر کو اتنی دفعہ پڑھ لیں. کچھ لوگ 1,00,000 تصویر پڑھنے کو بتا دیتے ہیں، 10,000 بتا دیتے ہیں. دیکھیں، اللہ کا ذکر آپ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو آپ اللہ کا ذکر کریں. اللہ نے ذکر کرنے کو کہا ہے، لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کی جو ہے وہ تعداد بتائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے، جیسے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ علی العظیم، اس کو 100 ٹائمز پڑھنا ہے. یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو آپ 10 ٹائمز بھی پڑھ سکتے ہیں. 100 ٹائمز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، شیطان آپ سے دور بھاگے گا. یا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ چیزیں جو ہے 34 ٹائمز ہیں. تو ان چیزوں کی تعداد ہے. لیکن استغفار کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اتنی دفعہ کرو. وہ 70 to 100 ٹائمز کرتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ تم بھی اتنا کرو. ہم زیادہ گناہ گار ہیں تو ہماری استطاعت، طاقت جتنی ہم اتنا کریں. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ بسم اللہ کا نقش پہن لیا. جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، آپ بیمار پڑتے ہیں، آپ کو دوائیاں دیتے ہیں ڈاکٹر، تو کیا آپ اس کا نقش بنا کر یا اس کو ایک ریپ کر کے اور اس کو گلے میں لٹکا لیتے ہیں؟ کسی نے آپ کو کچھ قرآن کی آیتیں بنا کر دے دی اور کہا کہ اس کو تکیے کے نیچے رکھ لیں. آپ دوائی تکیے کے نیچے رکھتے تو آپ کو بخار اتر جاتا ہے؟ نہیں نا. اللہ نے آپ کو استغفار، آپ کو قرآن پڑھنے کا کہا ہے. استغفار پڑھنا مطلب آپ گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے پچھلے گناہوں کو چھوڑیں، یہ مطلب ہوتا ہے. آج کل پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا ٹرینڈ بنا رکھے ہیں کہ استغفار کا نقش دیا جا رہا ہے. استغفار کی تعداد لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے، اب وہ بھی سیکریٹلی پوچھی جا رہی ہے کہ جو اس کو پیمنٹ دے رہے ہیں، جو اس کو پے کر رہے ہیں، اس کو وہ تعداد بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تعداد کو لیک مت کرنا، اس سے تمہارا کام بن گیا ہے. دوسرے لوگ جو پیمنٹ کریں گے، پے کریں گے، ان کو پھر دوسری تعداد بتائی جائے گی.
اللہ کے لیے اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں، اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ توبہ کرو، تہجد پڑھو۔ اللہ تعالیٰ خود ہمارے پاس آتا ہے تہجد کے وقت میں اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا تو آ جاؤ میری طرف، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی رزق کی تلاش میں تو آ جاؤ نا میری طرف۔ اللہ ہمیں بلا رہا ہے اور ہم اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اوپر سے لوگ ہمیں تعداد نہ دے تو ہم اتنی چیزیں نہیں کر پاتے ہیں، یا لوگ ہمیں نقش نہ دے تو ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے برے حالات یہ نہیں ہے کہ آپ کے حالات ہمیشہ ایسے رہیں گے۔ آپ کی مشکلیں تھوڑی سی بڑھی ہے تو بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا، تو پھر آپ کیسے مایوس ہو جاتے ہیں؟ انما العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے۔ تو آپ کا مشکل وقت ہے نا، آپ مشکل وقت کو چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ اب آپ کا جو اچھا وقت آنے والا ہے اس میں آپ خوش کس طرح ہوں، اس میں آپ اللہ کو کس طرح سے شکر ادا کریں گے۔ اور آپ ایک چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا نعمتیں جو ہیں اس کو اللہ نے اس کی گنتی نہیں رکھی ہے۔ آپ کی زندگی میں پریشانیاں کتنی ہوں گی، کسی کو جاب نہیں ہوگا، شادی نہیں ہو رہی ہوگی، کسی کی محبت چھین گئی، کسی کا نکاح نہیں ہو رہا، کسی کی جاب چلی گئی، کسی کے بزنس میں ڈاؤن ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گئے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو گن سکتے ہیں نا، کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کے لائف میں 1 نہیں 10 مسئلے ہوں گے۔ آپ اس سے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایتیں لے کے بیٹھ جاتے، نا امید ہو جاتے، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کے رب نے جو آپ کو نعمتیں دی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے آپ کو ناک دیے، زبان دیے، ہونٹ دیے، بال دیے، جسم دیا، کھانا دیا، کپڑا دیا، ماں باپ دیے، گھر دیا، اولاد دی۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ چاہو تو بھی نہیں گن سکتے ہیں۔ کھانے کی صرف آپ لسٹیں بنا لیں، اللہ نے چاول دیے، گیہوں دیے، دال دیے، آٹے دیے، کیا کچھ اللہ نے نہیں دیا ہے۔ پھل دیے، فروٹس دیے، پھول دیے، پودے دیے، پانی دیے، سورج، روشنی، آگ، ہوا، ہر چیز دی اللہ نے۔ کیا آپ نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ تو ہمیں نہیں لگتا کہ جب ہمیں کچھ مشکلیں پیش آئی ہیں تو اس کے آگے اللہ نے اتنی نعمتیں تو دی ہے، ہم پہلے اس نعمتوں کو اگر دیکھنا شروع کر دینا تو ہماری مشکلیں ہمیں کم نظر آنے لگ جائیں گی۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں ہماری مشکلیں ضرور پریشان کرتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، غم سے، فکر سے، بھوک سے، ان ساری چیزوں سے اللہ آزمائش کریں گے۔ تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی آزمائش کا وقت ہے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے تھے جب ان کے اوپر وحی آنا بند ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے کہا نا کہ تم کو میں نے نہیں چھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑتا، ہم ہی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ کوشش کریں کہ اللہ کے قریب رہیں، آپ کی مشکلیں بے شک بڑھ رہی ہوں پھر بھی آپ اللہ کے قریب، جتنی زیادہ مشکلیں بڑھے اتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب آئیں۔ آپ کے حالات ضرور بدلیں گے، لیکن فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے کنیکشن میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے رہیں گے، تو آپ کی جو مشکلیں اور مصیبتیں ہیں نا وہ آپ کو مشکلوں میں بھی آپ کو راحت پہنچائیں گی۔ ایک بھائی نے بتایا تھا کہ وہ بہت زیادہ قرض میں مبتلا ہیں، ابھی ان کے قرض اترے نہیں ہیں، لیکن اس قرض کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ ڈپریسڈ رہتے تھے، اتنے زیادہ پریشان رہتے تھے، ان کو لگتا تھا زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کام میرا نہیں بن سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ استغفار کر رہے ہیں، قرض تو ابھی ان کا دھیرے دھیرے الحمدللہ اتر جائے گا، لیکن اب وہ اتنے سکون میں ہے، ان کو ٹینشن ہی ان کی ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ اس قرض میں بھی مجھے سکون ہے استغفار کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنے کی وجہ سے۔ تو آپ کی مشکلیں تو جائیں گی، لیکن اس مشکلوں میں سکون میں آپ کو کس طرح رہنا ہے؟ تو آپ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلوں کو بھی آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسی موٹیویشنل ویڈیوز اور میریکل سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔